مسلمان کے واسطے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما یا صلی اللہ علیہ وسلم سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون والسلام علیکم الحمد للہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون أعوذ بالله صدق الله العظيم وعليه وسلم رسالة القرآن وصحبه الإيمان أولياء محمد صلى الله وسلم من نسل جانشار اور ہمارے کرام سالار کرام میرے دوست و بزرگ میرے محبت ساتھیوں السلام علیکم ہمارا حضرت عجب صالح اور حضرت علی صاحب نے اس وقت اتفاق میں اپنے سالہ خود ولی کے مطابق تاکہ آپ کا ایمان تازہ ہو جائے جہاں ولی کا ذکر ہوتا ہے کہ مولا رحمت کی بارش سے کہا اور سبحان اور آقا فرماتے صلی اللہ علیہ وسلم کے جہاں ذکر خدا ہو وہاں جنت کا باغ میں سے باغ بن جاتا ہے سبحان اللہ اور آقا فرماتے یہ تو مسجد ہے یہ جنت بتائی گئی ہے بس مختصر آپ زندگی بھر کتاب رسالہ یاد رکھو گے آقا فرماتے صلی اللہ علیہ وسلم ہی مسجد ہے قیامت میں اس مسجد کو اٹھا لیا جائے گا اور جنت میں بھیج دیا جائے گا وہ سبحان اللہ اور ولی ایسے ہی نہیں بنتے ریاضت عبادت کے بعد شریعت پر چلنے کی طریقت کے بارے میں حقیقت آقا فرماتے صلی اللہ علیہ وسلم کے بھوک کے ذریعے جنت کے دروازہ کھٹکھٹا کیا ہے ہم زیادہ کھا لیتے ہیں پھر پیٹ میں گڑبڑ لیکن اللہ کے ولی زیادہ تر بھوکے رہا کرتے تھے زیادہ تر بھوکے رہا کرتے تھے اس سے کیا ہوتا ہے دل روشن ہو جاتا ہے عبادت میں لطف آتا ہے اور سنیے حضرت عمر رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں اپنی زندگی میں صرف 3 کام کے لیے کتنے بار نہیں کرتا 3 کام تو فالتو کام کے لیے جاتے ہیں دوستوں کے پاس لیکن اللہ کے ولی کی زندگی دیکھو وہ کہتے ہیں سر رحمۃ اللہ تعالیٰ نے کہ جب نماز کیا ہے یہی رسول پاک کے آنکھوں میں ٹھنڈا جس طرح نیاز کھائی نا آپ نے محبوب الہی فرماتے ہیں کہ جو نیاز کرتا ہے نا ولیوں کی اللہ ایک دانے میں کہ نیکی عطا فرماتا ہے اور سبحان اللہ تو نیاز مٹانے والوں کھانے والوں سب سنو کہ اللہ کے ولی کی زندگی کیسے ہوتی ہے وہ کہتے ہیں شیخ رحمۃ اللہ تعالیٰ نے کہ میں نماز فرض جماعت کے ساتھ بڑا کرتا تھا وہ سبحان اللہ اس سے پہلے کئی بار نہیں جایا کرتا بس نماز کے وقت کھڑا ہوتا اور کوئی بیمار ہوتا اسے دیکھنے جاتا وہ سبحان اللہ اور تیسرے جنازہ نکلتا یا ہوتا جہاں مجھے پتا چلتا اللہ سب سینٹر کو جنازے کے لیے کھڑا ہے 3 چیز میری زندگی میں نے کی ہے باقی کوئی کام نہیں کیا بل یہ تو دوسری بندہ ہونا صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ ہم کیا کرتے ہیں نیند آتی ہے سو جاتے ہیں لیکن اللہ کے ولی حضرت ابراہیم رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے ابا حضور کو نیند کا غلبہ آتا نیند آتی ہم تو بستر میں سو جاتے ہیں لیکن اللہ کے ولی کی زندگی دیکھو ایسے ولی نہیں بنتے عبادت ریاضت کے بعد نہیں بنتے تو شیخ ابراہیم فرماتے کہ میرا ابا حضور کو نیند کا غلبہ ہوتا تو وہ سمندر میں چلے جاتے ہیں کہاں جاتے سمندر کے اندر چلے جاتے اور تیرتے رہتے اور خدا کا ذکر اللہ کا ذکر کرتے اور ان کی بندیاں کو اللہ کا ذکر کرنے لگتا ہے بابا سبحان اللہ مچھلیاں بھی اللہ کا ذکر آپ میں مولانا مصطفیٰ کیا بات کر رہے ہو کیا مچھلیاں آج گیارہویں رات سنو میرے غوث اعظم کیا فرماتے ہیں پیروں کے پیر روسوں کے پیر غوث اعظم کا صغیر جنہوں نے 15 سال تک ایک منٹ میں پورا ختم کیا قرآن شریف پورا 15 سال 40 سال تک عشاء کی نماز سے فجر کی نماز 40 سال تک یہ میرے غوث پاک کی بات نظر ایسے نہیں ایسے نام یا غوث کا نعرہ مارتے مصیبت ٹل نہ جاتی ٹل جایا کرتی ہے وہ
بغداد کی پہچانتا نہیں تھا، اور پھر بے بان جنگل میں، کہاں؟ بے بان جنگل میں، اور کھانا نہیں ملتا، پتی کھاتا بنتا ہے، درخت کی پتیاں کھاتا، وہ ہوش بھار پورا ان کا چہرہ سبز کلر کا ہو گیا، بھوکے رہ لے کر پیاسے رہے، ہوش بھار کہتے ایک سال تک تو میں نے کھانا نہیں کھایا، ہمیں رمضان میں چاہتا کرنے نہیں، بھوکے رہتے ہیں جلانا، یہ میرے ہوش بھار ہے، ایک سال تک کھانا نہیں کھایا، ہوش بھار میں ایک سال تک کھانا کھایا، ایک سال تک پانی نہیں پیا اللہ، اور ایک سال تک نہ کھانا کھایا نہ پانی پیا، یہ میری گوشبہ کی عبادت ریاضت کرتے، وہ گوشبہ فرماتے میری بات جنگل میں جب اللہ کا ذکر کرتا نا تو چرندے آتے، پرندے آتے، شیر آتے، بھیڑیا آتے، ہر جتنے جنگل کے جانور ہوتے، میں اللہ کا ذکر کرتا تو چاروں طرف جانور اللہ کا ذکر کرنے لگتا، تو سبحان اللہ، یہ میرے گوشبہ اور یہ درود شریف اللہ کا صلی سلام و سلام علیہ۔ حضرت سے فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی زندگی میں 40 سال، کتنے؟ 40 سال تک ذکر خدا کیا، ذکر خدا کرتا رہا، اور جب مجھے نیند کا غلبہ ہوتا تو میں نمک ڈالتا، کیا کرتا؟ آنکھوں میں نمک ڈالتا۔ یہ شیخ ابو بکر شبلی کی زندگی، اللہ والوں کی زندگی دیکھو، لیکن ایک اور سب بعد میرے آقا کا خواب درود شریف پڑھی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ مشکات شریف کی حدیث ہے، اور صاحب مشکات اور مسلم شریف میں بھی ہے، مشکات شریف میں کہ سر مشکات میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم جنت کے مالک، حوض کوثر کے مالک، تمام نبیوں کے امام، رسولوں کے امام صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے میں لیٹا ہوا تھا اور میں نے خواب دیکھا، خواب میں جبرائیل امین کو دیکھا، اور سبحان اللہ، جسے جبرائیل امین علیہ السلام بالکل اسی طرح ہر نبی کی بارگاہ میں آنے والے، وہ آقا کی بارگاہ میں خواب میں آقا فرماتے میں نے جبرائیل امین علیہ السلام کو خواب میں دیکھا، اور اس کے بعد میں نے حضرت میکائیل کو دیکھا، کب سبحان اللہ، وہ میکائیل علیہ السلام کو بارش کا کنٹرول، وہ میکائیل بارش، جبرائیل امین علیہ السلام ہر نبی کی بارگاہ میں آتے ہیں، آقا فرماتے مجھے خواب میں آسمانی کائنات کی سیر کرایا، خواب میں آسمانی کائنات کی سیر کرائی، اور پھر جہنم دکھائی مجھے، اللہ دکھائی، جہنم دکھائی مجھے، میں نے جہنم کو دیکھی اور کچھ لوگوں کو دیکھا جو سب عجاب دیکھے، اللہ اکبر۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا جبرائیل امین یہ کون ہے جو سب عجاب میں ہے، فرشتے پیٹ رہے، مار رہے؟ کہتے وہ بے نمازی، اللہ کیا کہا؟ جو نماز نہیں پڑھتا تھا، اللہ کی راہ میں مسکینوں کو دیا نہیں کرتا تھا، اس لیے سب عجاب میں، اللہ اکبر۔ تو بے نمازی بھی نہیں ایسا ہے، ہم کہتے ہیں مومن جنت میں جائے گا، یہ سنیے، یہ نکال جائیے، عبادت کرنی پڑے گی، کلمہ پڑھنا پڑے گا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کلمہ پڑھنے والا جنت میں ضرور جائے گا، لیکن اگر نماز نہیں پڑھی تو مومن کو بھی کیا ہے، ہاں حساب کو دینا ہی ہے، دینا ہی ہے، ہاں۔ تو نماز رسول پاک کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، کیا ہے، ہم کہتے ہیں رسول پاک کا دامن نہیں چھوڑ دو، ارے آقا فرماتے کا فرمان تو سنو، آقا کیا کہتے ہیں، نماز پڑھو، میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، 700 سے زیادہ قرآن میں ذکر ہے نماز کا، تو عرض کرنی ہے، آقا فرماتے کہ میں نے دیکھا سب عجاب ہو رہا تھا، کہا یہ نماز نہیں پڑھتا تھا اور مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتا، اللہ مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتا، دوسرا سب عجاب ہو رہا تھا، فرشتے کافر، میرے آقا کی جبرائیل امین کس عمل میں عذاب ہو رہا ہے، اللہ کہا کہ یہ بیاج کا دھندا کا رسول اللہ، اور تیسرے کو دیکھا سب عجاب ہو رہا تھا، یہ چگلی کرتا تھا، اللہ۔ تو ان چیزوں سے بچنا چاہیے، آپ کی بات خرچ کر دو، درود سے پڑھیے، اللہ سلام سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آقا خود فرماتے حدیث میں موجود ہے، اور خواب میں آقا نے دیکھی اور عجاب اور ایک دیکھا، لیکن آج چھوٹا جس ولی کی بارگاہ میں آئے، یہ صاحب مجال ہے، صاحب کرامت ہے،
ابھی ایک شخص پرسوں میرے پاس آیا، سلام کیا، حضرت میں 10 لاکھ کا سودا، کتنے 10 لاکھ کا سودا کرنے جا رہا ہوں، سلطان میں کوئی دام نہیں لوں گا، میں 10 لاکھ 10 کروڑ کا، میری غلطی، 10 کروڑ کا سودا کرنے کے لیے میں نماز کو بھی نمازی کیسے ہوتے کہ کہا کہ میں نے اس آدمی کو جو 10 کروڑ کا سودا کرنے والا تھا اسے میں نے ہوٹل میں ٹھہرایا اور اس کو بعد کھانا تھا میں رقم نماز پڑھ کے آتا ہوں، سبحان اللہ، یہ مال دیا اللہ کے پھر بھی نماز، میں نے بولا نماز مسلم واقعہ کا ٹھنڈا کے اور دین کا جو کام کرتا ہے اللہ اس کا پہلے کام عطا کروا دیا کرتا ہے۔ ہاں ہم کیا کرتے ہیں، دنیا داری میں کرتے ہیں، قسم خدا کی وہ شخص آیا آج 10 کروڑ کا سودا تھا، وہ بن گیا، کہو سبحان اللہ، اسے کامیاب نہیں ہوئی۔ تو بات یہ ہے کہ نماز پڑھو گے اللہ تمہارے گیٹ سے کام کر دے گا۔ ہمیں یہی اللہ کی سجدہ، لوگوں کے پاس تو جاتے لیکن سجدہ نہیں کرتے، ارے سجدہ کرو اللہ قریب ہو جایا کرتا ہے، اور آقا ہے جو مانگے اللہ عطا فرمایا کرتا ہے۔ یہی آج چھوٹی سا ولی، ایک عورت آئی کہ حضرت مجھے اولاد کی، میں نے اسے گلاب کا پھول دیا، کہا کہ بیٹھ تیرے دعا کر، قسم بتا کہ ایک سے اللہ نے لڑکا کہو سبحان اللہ۔ یہی آج چھوٹا سا ولی، ہمارے ایک شاگرد کا کیا ہوتا، وہ روتا تھا، بولے کہ میری نوکری نہیں، قسم خدا کی میں نے حضرت کے بارے میں سرکار کرم فرمائیے، کرم فرمائیے، اس لیے کہ آج ہم آپ کے مہمان ہیں، قسم خدا کی آج جو لڑکا لگا حضرت مجھے ایسی نوکری کہ اللہ نے کرم کیا، حضرت جو ہدایت کرم، پورے مہینے میں 1 مہینے میں تنخواہ 75,000 ہو گئی، کتنے 75,000 ہو گئی۔ یہ فیض حضرت سوری کی دعائیں مانگو، اس لیے کہ ولی کی بارگاہ میں آیا کرو۔ حضرت علامہ فرماتے ہیں سورمدی، پوچھا گیا جس طرح آپ بیٹھے ہیں، پوچھا گیا حضرت جنت کی چابی کیا ہے، جنت کی چابی کیا، جنت کی کنجی کیا ہے؟ جنت کی چابی اللہ کے ولی کی محبت ہے، اور سبحان ہے آپ اللہ کے ولی کی محبت، اور یہ تو اہل بیت پاک ہے، کیا ہے؟ حاجی چھوٹن سا ولی اور حاجی علی سا ولی اہل بیت پاک ہے، اور غلام محمد صاحب آج سے 50 سال پہلے ہو گئے، یہی نماز پڑھا، اذان پڑھا کرتے تھے۔ جب ان کے رشتے داروں نے پوچھا کہ آپ کیا کہنا کہ کبھی خواب میں دیکھا تھا؟ ہاں، کبھی ناچر علی کو خواب میں دیکھا، اور امامہ شریف پہنا ہوا ہے، جو بارک پہنا ہوا ہے، اور کہا تو لیٹا ہوا ہے، دیکھ میرا دیدار کرنا چھوٹن سولی، کہو سبحان اللہ۔ حضرت آپ کہاں سے آئے؟ کبھی پاٹن سے آیا، کہو سبحان اللہ۔ اور کہا کہ میرے بھائی یہ اہل بیت پاک ہے، یہ اہل بیت پاک کی محبت آقا فرماتے ایک گھنٹہ ایک لمحہ بھی رکھتا ہے اللہ 1 سال کی نفلیت کا ثواب عطا کرتا ہے۔ وہ بھی کیسے؟ دن میں روزہ رکھا اتنا ثواب، اور رات میں پورے سال تک قیام کیا اللہ کا ثواب عطا کرتا ہے۔ بس انشاءاللہ دعا ہے کہ اللہ جو کچھ جتنے لوگ آئے مولا ان سبھی کی جائز تمنا پوری عطا فرما، اور مولا ایک ایک قدم ایک صالح کو برکت عطا فرما۔ نجرانہ نبی صدیق سودا صالح غوث و ابدال و قلندر وقت پوری دنیا کے اولیاء کاملین کی بات درود شریف پڑھیں۔ بیٹی پڑھی بیٹی سلام السلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صدیق سودا صالحین غوث و ابدال قلندر وقت دنیا کے اولیاء چلا، جو بے روزگاری سے روزی حلال عطا فرما، جو بھی مسلمان نے جس طرح کا مولا اس نیاز میں حصہ لیا حقوق میں لگائے، مولا ان سب کی چادروں کو پھولوں کو قبول عطا فرما، اور سبھی کی جائز تمنا پوری عطا فرما، سبھی کی عمر میں برکت عطا فرما، اور یا اللہ دین اور دنیا کے کاموں کے اندر کامیابی عطا فرما، دین اور دنیا میں علم سیکھنے کی توفیق عطا فرما، دین اور دنیا کی نعمتوں سے مالا مال عطا فرما، دین اور دنیا کی بھلائی والی زندگی نصیب عطا فرما، یا اللہ میں اولادوں کو پاکیزہ اولاد عطا فرما، قرض داروں کو قرض سے خلاص عطا فرما، بے ایمانوں کو ایمان نصیب عطا فرما، بے گھروں کو گھر عطا فرما، اور لا الہ کو علاج عطا فرما۔ مولا پنجتن کے صدقے توسل میں ہم گنہگاروں کی دعا کو قبول عطا فرما۔ ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلم تسلیما۔ اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔ سبحان
ربک بالحجت عما یصفون والسلام الحمد للہ لا الہ الا